بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو اور حجت الوداع کی تفصیل جو ہے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں سے میں نے کچھ حصہ جو ہے وہ لیا ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ارادہ حج کا اعلان فرمایا تو لوگ اطلاع پا کر چاروں طرف سے بہت بڑی تعداد میں آ کر جمع ہو گئے۔ ہر ایک کی خواہش اور آرزو یہ تھی کہ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر آپ کی پوری پیروی کرے اور آپ کے نقش قدم پر چلے۔ 24 ذی قعدہ 10 ہجری کو جمعہ تھا۔ اس دن آپ نے خطبے میں حج اور سفر حج کے متعلق خصوصیت سے ہدایتیں دیں، اور اگلے دن 25 ذی قعدہ 10 ہجری بروز شنبہ بعد نماز ظہر مدینہ طیبہ سے ایک عظیم الشان قافلے کے ساتھ روانگی ہوئی اور عصر کی نماز ذوالخلیفہ جا کر جہاں آپ کو پہلی منزل کرنا تھی اور یہیں سے احرام باندھنا تھا، رات بھی وہیں گزاری، اور اگلے دن یعنی یکشنبہ کو ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اور آپ کے صحابہ نے احرام باندھا نماز سے فارغ ہو کر، اور آپ نے غسل فرمایا، سر میں تیل ڈالا، لباس بدلا اور چادر اوڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے مسجد ذوالخلیفہ میں احرام کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد متصلاً پہلا تلبیہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ ناکہ پر سوار ہوئے، اس وقت آپ نے پھر تلبیہ پڑھا۔ اس کے بعد جب آپ مقام بیدا پر پہنچے تو آپ نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 9ویں دن 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد مختلف روایتوں میں 40,000 سے لے کر 1,30,000 تک بیان کی گئی ہے۔ اب اس میں مختلف روایتیں ہیں نا۔ اچھا، بیت اللہ میں حاضری۔ طبرانی نے بیان کیا ہے کہ آپ باب بنی عبد مناف سے جواب بنی شیبہ کے، جو اب بنی شیبہ کے نام سے معروف ہے، داخل ہوئے۔ طبرانی کا بیان ہے کہ جب آپ کی نظر مبارک کعبہ شریف پر پڑی تو آپ نے فرمایا، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما و مہابتا، یعنی اللہ اپنے اس گھر کی عزت، حرمت و عظمت و بزرگی اور زیادہ بڑھا دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھاتے اور تکبیر کہتے تھے اور فرماتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و مہابتا و زد من حجہ او اعتمرہ تکریما و تشریفا و تعظیما و برا۔ جب آپ مسجد میں آئے تو کعبہ شریف کی طرف بڑھے، حجر اسود کی طرف کچھ رخ سا کیا، داہنی طرف سے طواف شروع کیا، کعبہ آپ کے بائیں جانب تھا۔ طواف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف فرمانا۔ بیت اللہ پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف فرمانا۔ بیت اللہ پر پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر آپ نے طواف شروع کیا جس میں 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، یعنی وہ خاص چال چلے جس میں قوت و شجاعت کا اظہار ہوتا ہے، اور باقی 4 چکروں میں اپنی عادت کے مطابق چلیں۔ طواف کرنے کی حالت میں آپ چادروں اوڑھے تھے، ان کا ایک سرا بغل کے نیچے سے نکال کے شانے پر ڈال لیا تھا۔ جب حجر اسود کے سامنے آتے تو اس کی طرف اشارہ فرماتے۔ ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے اس کو چھوتے، پھر لکڑی کو چوم کر آگے بڑھ جاتے۔ اس چھڑی کا سرا مڑا ہوا تھا۔ طبرانی نے اسناد جید کے ساتھ روایت کیا ہے کہ آپ جب رکن یمانی کو چھوتے تو فرماتے تھے بسم اللہ واللہ اکبر، اور جب حجر اسود کے پاس آتے تو فرماتے اللہ اکبر۔ پھر طواف کے ساتھ چکر پورے کر کے آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ پھر اس طرح کھڑے ہو کر کے مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی 2 گانا طواف ادا کیا۔ حدیث کے راوی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ذکر کرتے تھے کہ ان 2 رکعتوں میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی قرات کی، یعنی جو مقام ابراہیم پہ جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی کرنا۔ اس کے بعد آپ پھر حجر اسود کی طرف واپس آئے اور پھر اس کا استلام کیا، پھر ایک دروازے سے سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف چلے گئے، اور اس کے بالکل قریب پہنچ کر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ بلا شبہ صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں جن کے درمیان سعی کا حکم ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں اس صفا سے سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے کیا ہے۔ چنانچہ آپ پہلے صفا پر آئے اور اس حد تک اس کی بلندی پر چڑھے کہ بیت اللہ آپ کی نظر کے سامنے آ گیا۔ اس وقت آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر
اور تمجید میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں، وہی تنہا معبود و مالک ہے، کوئی اس کا شریک ساجی نہیں، ساری کائنات پر اسی کی فرمان روائی ہے اور حمد و ستائش اسی کا حق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی تنہا معبود و مالک ہے۔ اس نے مکہ پر اور سارے عرب پر اقتدار بخشنے اور اپنے دین کو سر بلند کرنے کا اپنا وعدہ پورا فرما دیا، اپنے بندے کی اس بھرپور مدد فرمائی اور کفر و شرک کے لشکر کو تنہا اسی نے شکست دی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ کلمات فرمائے اور اس کے درمیان دعا کی۔ اس کے بعد آپ اتر کے مروہ کی جانب چلے، یہاں تک کہ آپ کے قدم وادی کے نشیب میں پہنچے تو آپ کچھ دوڑ کر چلے، پھر آپ جب نشیب سے اوپر آ گئے تو اپنی عام و رفتار کے مطابق چلے، یہاں تک کہ مروہ پہاڑی پر آ گئے، اور یہاں آپ نے بالکل وہی کیا جو صفا پر کیا تھا، یعنی وہی سب کلمات دہرائے، یہاں تک کہ آپ آخری 7ویں پھیرا پورا کر کے مروہ پر پہنچے۔ پھر جب یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار ہو کر مینا کو چلے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے اور صحابہ نے مسجد خیف میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آپ مینا میں ٹھہرے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہ عرفات کا جو خطبہ ہے اور جو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کل کی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو اس کو ضرور پورا ویڈیو کو ضرور سنیے گا اور لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر